سر 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے, آپ اس کے کنوینر ہیں. یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ تمام جو لوگ ہیں ان کا اس حوالے سے دیکھا جائے گا, 48 گھنٹوں میں فیصلہ ہوگا. تو جنرل مشرف کے حوالے سے تحقیقات ہوں گی, انہوں نے معاہدہ کیا, انہوں نے معاہدہ منسوخ کر دیا. بعد میں موساوی نے کہا کہ انہوں نے برطانیہ میں آ کے انہیں بتایا کہ ہماری حکومت بن گئی تھی, الیکشن کرانے پڑ گئے تھے اور وہی لوگ منتخب ہو گئے تھے. تو جنرل مشرف کے خلاف کارروائی ہوگی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم نے اس رپورٹ کا مقصد ایک ریکمنڈیشن کی حد تک ہے, جس میں کہ ظاہر ہے کہ ہم ہر اس شخصیت کا, اس ادارے کا ہم رول جو تھا اس پہ ہم in the light of this decision جو کہ لندن کی کورٹ کی ہے, اس کی بنیاد پہ ہم اپنے سفارشات دیں گے. اور ظاہر ہے کہ پھر اس میں جو بھی اس میں کیریکٹرز انوالو تھے, ان سب کا ہم بڑے میرٹ پہ ہم ان کا رول کا اپنی ریکمنڈیشن میں ذکر کریں گے. مگر شریف فراز صاحب, اس بات کی تحقیقات کریں گے کہ پاکستان میں بار بار احتساب کا نعرہ لگایا, آپ لوگوں نے لگایا, عمران خان صاحب نے تو کہا تو 300 ارب روپے کے ان کے باہر اثاثے ہیں, جنرل مشرف نے لگایا کہ جی ان کے بہت زیادہ باہر اثاثے ہیں, آپ دونوں نے کہا کہ ان کے اثاثے ملک میں واپس لے کے آئیں گے. تو احتساب کا نعرہ تھا ملک میں رقم لانے کے لیے, احتساب کا نتیجہ ہے کہ پاکستان سے الٹا تقریباً $60 ملین باہر چلے گئے پاکستانیوں کے اس رقم کو واپس لانے کے برعکس. تو یہ تو الٹا ہو گیا احتساب کا. تو اس حوالے سے آپ جنرل مشرف کا اور تمام لوگوں کا احتساب کریں گے اس وقت کی نیب کا؟ دیکھیں, بات یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہم نے تو اصل پوائنٹ جو کہ ہم نے ابھی پوری ڈیٹیل میں ہم نے نہیں اس کو اسٹڈی کیا, لیکن جو اس کے موٹے پوائنٹ سے ظاہر ہم نے یہ دیکھتے ہیں, اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے شاہ صاحب, وہ یہ ہے کہ اس ملک میں کتنی بدقسمتی ہے کہ مختلف حکومتیں جو آتی رہیں, انہوں نے NRO لے کر اور اس ملک کو اتنا نقصان پہنچایا کہ وہی لوگ جو کہ ان کو 2000 میں سزا ہو جانی تھی, 2002-2003 میں, وہ ہمارا مذاق اڑاتے رہے ملک کا, اور جو ہے وہ دے وینٹ اسکاٹ فری. ان کی حکومتیں آئیں, انہوں نے مس مینج کیا, اور یہ جو پیسے ہمیں دینے پڑے, یہ کس کا آپ کا خیال ہے کہ یہ کس نے کروایا؟ یہ وہی NRO جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ان NROs کی وجہ سے یہ سارا نقصان ہوا ملک کو, اور ملک کو کچھ پیسہ بھی نہیں ملا. وہ جائیدادیں لوگوں کی باہر آج بھی وہ انجوائے کر رہے ہیں, اور کسی بھی کیریکٹر کو جس کے جو اس میں انوالو تھا, کسی کو بھی سزا نہیں ملی. ویسے مگر سزا نہیں ملی, مگر احتساب کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا گیا. آفتاب شیرپاؤ صاحب کا ذکر کرتے ہیں موساوی, اس میں بھی ذکر ہے ان کی بھی پینلٹی ہمیں دینی پڑے گی. موساوی کہتے ہیں میں نے ان کے اکاؤنٹ فریز کرائے تھے, اس کے بعد نیب نے ان کا نام نکلوایا, ان کے اکاؤنٹ انفریز کرائے, اور جنرل مشرف کی کابینہ میں وہ وزیر داخلہ بن گئے. بعد میں ظاہر ہے خیبر پختونخوا میں ان کی جماعت آپ کی اتحادی بن گئی. ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں جن کا نام نہیں تھا وہ پرویز الہی صاحب تھے اور چودھری برادران تھے, مگر عمران خان صاحب کہتے تھے وہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں, مگر وہ اب آپ کے اتحادی بن گئے. تو جو کچھ ہوتا رہا وہ احتساب کے نام پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی یا پھر سیاسی فائدہ ہی ہوتا رہا نا؟ نہیں, دیکھیں, ہم تو اس رپورٹ کے تناظر میں بات کر رہے ہیں, اور جو باقی جو چیزیں ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اسی سے ہی پروان چڑھی ہیں کہ اگر پچھلے 20 سال میں اگر یہ جس وقت اگر اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جاتا, یہ کانٹریکٹ کس نے کیا, کس نے یہ کنڈیشن ڈالی کہ اس کو کوئی یونیلیٹرلی ریووک نہیں کر سکے گا, یہ کس نے کانٹریکٹ بنایا, کون تھے وہ لوگ جو کہ اس میں شریک جرم تھے, جنہوں نے کہ اس پورے ایک جو اس کا جو احتساب کا ایک سیریس کوشش ہوئی تھی, اس کو سیبوٹاج کس نے کیا؟ اس کو سیبوٹاج پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی وجہ سے کیا گیا, اور ملک کو نقصان کو بالکل مد نظر نہیں رکھا گیا, اور ایک ایسی کانٹریکٹ سے ہم بڑے ان پروفیشنل طریقے سے ہم نکلے, اور ہم نے وہ ایک قسم کا جس کو ہم کہتے ہیں NRO یہی ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے NRO لٹرلی دیا اس وقت کی حکومتوں نے. پھر اسی طرح جب نواز شریف کی حکومت آئی, پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, کون لوگ گئے, کون لوگ ملے, کس طرح سے اس چیز سے قوم کو محروم رکھا گیا کہ وہ لوگ جو کہ جن کے بارے میں کنفرم باتیں نکل آئی تھیں, اور وہ لوگ جو ہے تو ہمارے اقتدار میں تھے, اور جو اقتدار میں ہو تو کیا خیال ہے کہ وہ اپنے خلاف تحقیقات کو چلنے دیں گے؟ ایسا مگر اس میں ایک مسئلہ ہے, یہ معاہدہ کیا مشرف نے, معاہدہ منسوخ کیا جنرل مشرف نے, باقی لوگوں پہ جو پینلٹی پڑی ہے $7-8 ملین کی باقی لوگوں کی وجہ سے, وہ ہو گیا جنرل مشرف کا دور جس میں شیرپاؤ صاحب بھی شامل ہیں, دوسرے لوگ بھی شامل ہیں. مگر اس میں جو $19 سے $20 ملین
کی پینلٹی شریف خاندان کے اثاثوں کی وجہ سے پڑی ہے، اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ بعد کے معاملات کی وجہ سے ہے، کیونکہ پاکستان میں سپریم کورٹ نے بنائی ایک جے آئی ٹی نواز شریف صاحب کے خلاف، اور اس پر پھر ایک مانیٹرنگ جج لگا کے وہ جہاں سارے کے سارے فیصلہ ہے، اس جے آئی ٹی نے فائنڈنگ دی کہ شریف خاندان کے اثاثوں کی مالیت ہے $800 ملین سے زیادہ۔